چاہا ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے. مختلف موضوعات کے ساتھ مدنی مذاکروں کے مختلف مدنی گلدستوں کے ساتھ آپ کے پاس آنا ہوتا ہے، اور ہم اسلام کی بنیادی باتوں کے موضوع سے چل رہے ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے احکام پر، قرآن میں موجود چیزوں کے بارے میں بہت چیزیں ایسی بول دیتا ہے جس کی بولنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی، اور اس کے بہت ہی بھیانک نتائج حاصل ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا بہت ہی قیمتی خزانہ، قیمتی سرمایہ، بلکہ انمول دولت یہ ایمان ہے. ایمان کی فکر کا ذہن پیدا کیجئے، جذبہ پیدا کیجئے، اور اپنے آپ کو ایمان کی حفاظت کا اپنا ذہن بنائیے. تو قرآن میں موجود چیزوں کا انکار کرنے کے تعلق سے فی الوقت آپ کو ایک مدنی گلدستہ سنا رہے ہیں. بہت اہمیت سے سنیں. ہماری عقلیں کیا ہیں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کے بارے میں کوئی حکم لگا سکیں؟ ہماری عقل کی کمی ہوتی ہے، اور ہم بہت غلط راستے پر چلے جاتے ہیں. اس راستے کا انجام بھی بہت بھیانک ہوتا ہے. آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے لوگ تو جنات کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، جو زیادہ ہی کچھ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں. صاحب جنات کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ ثانی. قرآن عظیم میں سورہ جن موجود ہے، سورہ جن قرآن شریف میں موجود ہے. اور جنات کا وجود ماننا یہ ضروریات دین میں سے، اس لیے کہ جنات کا ذکر قرآن میں، جنات ایک باقاعدہ مخلوق ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ جنات کا وجود ہے. جو جنات کے وجود ہی کا انکار کرے کہ جن کوئی چیز ہی نہیں ہے تو یہ تو کفر ہے، یہ قرآن کا انکار. مثلا قرآن عظیم میں آیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو بلکہ اپنی عبادت کے لیے، ہے نا. تو جن قرآن شریف میں آ گیا نا. اور سورہ جن آپ دیکھ رہے ہیں قرآن شریف کی سورتوں کی فہرست، ایک پوری سورت ہے سورہ جن. جن کو پتا ان کو پتا ہوگا. تو جن کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا، قرآن میں اس کا ذکر ہے. مطلب جن کو ماننا پڑے گا، جن ہے، وجود ہے اس کا. اسی طرح صاحب لوگ بولتے ہیں ہم جادو کو نہیں مانتے، تو یہ بھی ذرا قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں جادو کا ذکر ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا تھا تو وہ مطلب قرآن عظیم میں موجود ہے. تو اس طرح جادو کا بھی وجود ہے. آسمان کا انکار یہ بھی نہیں کر سکتے کہ صاحب آسمان نہیں. جیسے سائنٹسٹ جو ہے، سائنسدان لوگ، وہ کہتے ہیں صاحب آسمان تھوڑے ہے، تو بس نظر کی حد ہے. نہیں، آسمان کا وجود ماننا پڑے گا کہ آسمان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کہ آسمان بھی ہے، آسمان کا وجود ہے نا، تو ماننا پڑے گا. جیسے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ کے لیے. تو ایک نہیں 7 آسمان ہے، اور زمین بھی ایک نہیں 7 زمین ہے. تو یہ سب ماننا اپنی جگہ پر ہے. شیطان کو بھی ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شیطان کا انکار کرے کہ صاحب میں شیطان کو مانتا ہی نہیں کہ شیطان کا وجود ہے، تو بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے قرآن میں ذکر ہے شیطان کا، اور ہر شخص پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا. تو شیطان کا وجود بھی ماننا ہی پڑے گا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. تو قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے. تو جس خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے، اس کے وجود کا ہمیں انکار نہیں، ہم مانتے. ٹھیک ہے نا. کسی نے قصہ بتایا تھا کہ وہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس میں کچھ میمن بھی تھے، تو ایک غیر میمن نے کہا کہ میں میمن کا وجود تو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، کر کے وہ آیت کریمہ اس نے تلاوت کی تھی فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. تو اس پر وہ ہنسی کا فوارہ ابل پڑا، قہقہ لگا. تو یہ بھی کفر ہے، قرآن کی آیت کا استہزاء ہوا، قرآن کی آیت کا مذاق اڑانا، معاذ اللہ. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 502. کسی شخص نے مذاق میں اس طرح کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد بھائی بھلٹیلا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، کلمہ شریف کا مذاق اڑانا کفر ہے. شخص مذکور نے اگر کلمہ طیبہ کا مذاق اڑانے ہی کی غرض سے مذکورہ جملہ بولا ہے تو بے شک کافر و مرتد ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹا.
اور سابقہ تمام نیک اعمال بھی غارت ہوئے۔ نیچے پھر سوال، سبحان اللہ کے بجائے مذاقاً سبحان حلوہ کہنا کیسا؟ اگر سبحان اللہ کا مذاق اڑانا مقصود ہے تو صریح کفر ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں ذکر الہی سے تمسخر کرنا یعنی مذاق اڑانا کفر ہے۔ یہاں یہ ہے کہ جو جملہ کا اس کا مذاق اڑانا ہی مقصود ہو پھر تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، ورنہ پھر لزوم تو پھر بھی باقی رہے گا کہ کلمہ کفر تو ہے۔ التزام کفر اور لزوم کفر، التزام کفر یعنی صریح کفر، التزام کفر اس کو بولتے ہیں کہ جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم ہے، ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم ہے تو وہ التزام کفر ہوتا ہے، اور یہ بکنے والا یا اس طرح کا فعل کرنے والا یا اس طرح کے فعل یا قول کی تائید کرنے والا، تصدیق کرنے والا، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کسی ضرورت دینی کا انکار تو نہیں ہے مگر وہ انکار کی طرف لے جانے والا ہو، کسی ضرورت دینی کے انکار کی طرف لے جانے والا ہو تو وہ لزوم کفر کہلاتا ہے۔ تو یہ اس سے بھی توبہ واجب ہوتی ہے، نئے سرے سے نکاح واجب ہوتا ہے، البتہ یہ کہ یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لزوم کفر بکنے والا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفر مدین انشاءاللہ پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو، ایک چپ، ایک چپ، ایک چپ۔ اسی طرح بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے احکام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں بندہ بہت کچھ ناخوشگوار باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ایسا اسے بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ پردے کا انکار بھی ہے۔ پردے کے انکار کے تعلق سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکام، یہ کس کے احکام ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حکم فرمایا ہے اس پر عمل کرنا، اور بندہ اس پر نکتہ چینی کر رہا ہے۔ تو پردے کا انکار جو ہے وہ کرنے کے بارے میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ سوال، بعض بے پردہ عورتیں کہتی ہیں فقط دل کا پردہ ہونا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب، یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے، اور اس قول بدتر از بول میں ان قرآنی آیات مبارکہ کے انکار کا پہلو ہے جن میں ظاہری جسم کو پردے میں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اسی سورت کی آیت نمبر 59 میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے نبی اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنا بناؤ نہ دکھائے۔ تو یہ تو قرآنی آیات کے ترجمے سنے آپ نے۔ جو جسم کے پردے کا مطلقاً انکار کرے اور کہے کہ صرف دل کا پردہ ہونا چاہیے، اس کا ایمان جاتا رہا۔ شادی شدہ تھی تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، کسی کی مرید تھی تو بیعت بھی ختم ہوئی، اگر فرض حج کر لیا تھا تو وہ بھی گیا، نیز گزشتہ زندگی کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے۔ اپنے اس کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو، اور شوہر اول ہی سے نئے سرے سے نکاح کرے۔ ہاں، اگر شوہر اول نکاح کرنا نہ چاہے تو کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور مرید ہونا چاہے تو کسی بھی جامع شرائط پیر سے بیعت ہو جائے۔ البتہ اگر کوئی پردے کی فرضیت کا قائل ہے مگر پردے کی کسی خاص نوعیت یعنی مخصوص طرز کا انکار کرتا ہے جس کا تعلق ضروریات دین سے نہیں، تو پھر حکم کفر نہیں۔
कुफ्र से तौबा, नीज तजदीद ईमान और तजदीद निकाह का तरीका मकतबतुल मदीना की तरफ से शाया करदा 16 सफ़हात के मुख्तसर रिसाले 28 कलिमात कुफ्र से देख लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ईमान सलामत रखे। हकीकत तो यह है कि जाहिर दिल का नुमाइंदा है, जो जाहिर है वो हकीकत में दिल का नुमाइंदा है। दिल अच्छा होगा तो उसका असर खारिज में भी जाहिर होगा, लिहाजा पर्दा वही करेगी जिसका दिल अच्छा और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इताअत की तरफ माइल होगा। चुनाचे मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, ये ख्याल ये बातिन यानी दिल साफ होना चाहिए, जाहिर कैसा ही हो महज बातिल है। हदीस में फरमाया कि इसका दिल ठीक होता तो जाहिर आप यानी खुद ही ठीक हो जाता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आजकल जो औरतें आईब्रूज बनाती हैं उनके शोर ये कहते हैं कि हम आखिरत में हम देख लेंगे और मेरा हुक्म है कि आप आईब्रूज बनाएं, मेरी रहनुमाई फरमा दें आप। इस जुमले में कई एहतिमाल हैं, यानी कि इसके इम्कान आते हैं कि उसकी ये नीयत हो सकती है, वो नीयत हो सकती है। मसलन एक ये शोहर की नीयत हो सकती है, एहतिमाल है इसका कि ये शोहर इसको जायज़ समझता है आईब्रू बनाने को और कहता है कि मेरा हुक्म है तुम मानो, मैं आखिरत में देख लूँगा, यानी मुझसे पूछा गया तो कह दूंगा कि ये आईब्रू बनाना जायज़ था। अच्छा, दूसरा इम्कान, दूसरा एहतिमाल यह है कि शोहर गोया ये कहना चाह रहा है कि ये नाजायज़ तो है, लेकिन जब शोहर इस काम का कहे तो वो जायज़ होता है, जैसा कि जाहिल लोग समझते हैं। इन दो एहतिमालात की वजह से कुफ्र नहीं। अच्छा, अब तीसरा एक एहतिमाल है और वो है कि हुक्म शरई जो है इसका इस्तिग़फ़ाफ़ मुराद हो, यानी इसको घटिया जानना, हल्का समझना मुराद हो। तो इस सूरत में कि ये इसके अजाब को हल्का जानता है, तो इस सूरत में ये सरी कुफ्र है, खुला कुफ्र है और इससे वो ईमान से निकल जाएगा और इसका निकाह भी टूट जाएगा, इसके पिछले सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। हज भी किया था तो अब वो हज भी ना रहा, अपने इस कुफ्र से तौबा करे, कलेमा पढ़े, नए सिरे से इस्लाम में दाखिल हो। और अगर उसी बीवी को रखना चाहता है तो नए सिरे से उससे निकाह कर ले। किसी का मुरीद था तो वो अब मुरीद भी उसका ना रहा, अब किसी भी जामे शराइत पीर से चाहे तो मुरीद हो जाए। हाँ, नमाजें, रोज़े, क़ज़ा थी, ज़कात चढ़ी हुई थी, उस पर पहले की, ये माफ़ नहीं होती, गुनाह ख़त्म नहीं होते, गुनाह बाकी रहते, ये माफ़ नहीं होंगी। ये तो ईमान लाने के बाद जब दोबारा ईमान ले आया तो अब वो क़ज़ा तो उसको करनी है, ज़कातें जो चढ़ी वो देनी है। हाँ, हज अब दोबारा जब फ़र्ज होगा, ये साहिब इस्तिताअत हो जाएगा, शराइत पाए जाएंगे, तो हज नए सिरे से इसको फ़र्ज हज करना होगा। कुफ्रिया कलेमात के बारे में सवाल जवाब, ये मकतबतुल मदीना की किताब है, तो ये किताब हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस मदनी गुलदस्ते में कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब के अलावा 28 कलिमात कुफ्र रिसाले का भी तज़किरा है। इस रिसाले में क्या है, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी का इशाअती इदारा मकतबतुल मदीना उम्मत को रास्त राहों पर गामजन करने की नीयत से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ इस्लामी कुतुब रसाइल का सिलसिला जारी रखे हुए है। इसी अहसन काविश को तक़वियत देने के लिए मकतबतुल मदीना ने शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की खुशा तहरीर से मुज़य्यन रिसाला बनाम 28 कलिमात कुफ्र का इजरा कर दिया है, जिसमें आशिकाने रसूल
کے لیے موجود ہے۔ تنگ دستی کے باعث بکے جانے والے کفریات کی مثالیں، تجدید نکاح کا طریقہ، عذاب جہنم کی جھلکیاں، ایمان کی حفاظت کا ورد اور دیگر اہم ترین موضوعات۔ رسالہ 28 کلمات کفر اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیتاً طلب کیجیے، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب کو تحفتاً دیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں۔ آن لائن خریداری اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے www.maktabatul-madina.com۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مذاق مسخری میں بھی کفریات بولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آئیے اس پر ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ حضرت میرا نام عرفان ملک ہے اور میرا تعلق شوبز سے ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں آپ اس کا جواب اگر مجھے دیں۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 499 سے سوال۔ اچھا جہنم میں جائیں گے کہ فلمی اداکار بھی تو وہیں ہوں گے، یہ کہنا کیسا ہے؟ جواب، کفر ہے۔ اس قول بدتر از بول، بول منے پیشاب، یعنی اس پیشاب سے بدتر بول یعنی قول میں جہنم کے عذاب کی تخفیف یعنی عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے تو یوں ہی مذاق میں کہا تھا، جب بھی کفر ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جو بطور تمسخر اور ٹھٹھا یعنی مذاق مسخری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، یعنی اسلام سے خارج ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا، پھر بھی یہ کافر ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دور میں ایمان کی حفاظت کا ذہن کافی کم ہو گیا، زبان کی لگام بہت ہی ڈھیلی ہے۔ اکثریت کا حال یہ ہے کہ بس جو منہ میں آتا ہے بکے جا رہا ہے۔ فلموں، ڈراموں، ناولوں، ڈائجسٹوں، اسکولوں کی لائبریری کی کتابوں اور اخباروں میں بھی بسا اوقات طرح طرح کے کفریات ہوتے ہیں۔ اسی طرح مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹیں بھی بعض اوقات کفریہ فقرات سے بھرپور ہوتی ہیں۔ سوال، مزاحیہ چٹکلوں کی ایک کیسٹ میں کسی کامیڈین یعنی مسخرے نے جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے ہوئے بکا ہے، اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے ہی پاس یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا۔ بکنے والے کا یہ قول کیسا ہے؟ جواب، کامیڈین کا یہ قول کفر ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا کفریات بکے جاتے ہوں گے۔ یہ تو کوئی اس فیلڈ میں ہو اور ہم کو ان کے اس طرح کے قول جمع کر کے دے نا کہ یہ کامیڈین کفریات بولتے ہیں، تو اس کی بھی ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اپنا دارالفتہ اہل سنت ہے اور آئندہ وہ بھی انشاءاللہ بتانے میں کام آئے گا، کیونکہ جیسے کامیڈین بول گیا اس نے کفر کیا، اب اس کو سن کر جو ٹھاٹھا کر کے وہ کہکے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، تو جو اس سے اتفاق کرے گا، خوشی کا اظہار کرے گا سمجھنے کے باوجود، تو اس پر بھی تو یہی حکم ہوگا نا، اس پر بھی کفر کا حکم آئے گا۔ نعوذ باللہ، جنت اور دوزخ یہ اللہ تعالی نے بنائے۔ جنت اللہ کی رحمت کا مظہر، دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے، اس کا مذاق اڑائے۔ اور یہ کس کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالی نیک بندوں کو جنت میں داخل کرے گا اور بروں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اب یہ کیسی بے باکی اور بےہودگی ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے نا، سگریٹ جلانے تو ہمارے پاس آؤ گے، یعنی اقرار کرانے ہم تو جہنم میں ہی ہوں گے معاذ اللہ، اور جہنم میں جیسے سگریٹ بھی یہ جلا دے گا ان کو، یا نعوذ باللہ من ذالک جنت میں سگریٹ پی جائے گی۔ تو اب اگر ایسا جاہل لٹ ہے، کیا مطلب اس کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ یہ باتیں اسلام سے ہٹ کر ہیں؟ بے باکی ہے، بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائیے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے کتاب، اس کو اگر آپ ایک بار پڑھ لیں نا، جتنے بھی ہمارے حاضرین ناظرین چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہی چاہیے۔
शोबीज़ के शोबे में चला गया तो इसका मतलब काफिर हो गया, ये नहीं है। अरे मुसलमान तो है। इसलिए सबको मतलब इसको सीखना चाहिए, अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। बेशक हलाल रोज़ी कमानी चाहिए। शोबीज़ के शोबे का मैंने कहा, इसका मतलब ये कि मैंने ये नहीं कहा कि शोबा कोई अच्छा है। अरे अच्छा तो नहीं है, तो खुद भी समझते हैं कि ये गुनाह भरा शोबा है, इसकी रोज़ी भी आमतौर पे हलाल नहीं होती। तो अल्लाह करे कि हम सब अच्छे मुसलमान हो जाएं, क्योंकि दुनिया से तो जाना ही जाना है ना, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। क्या खुशी हो दिल को चंदे जीस्त से, गम ज़दा है जान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। तो यूं हर एक को अपनी आखिरत को पेश नज़र रखना चाहिए। और ये शैतान का बहुत बड़ा वार है कि यार ये मौलानाओं में जाएंगे ना, यार ये डराते बहुत हैं। तो क्या आपको मतलब उस वक्त डरना चाहते हैं कि जब मलकुल मौत तशरीफ ले आए, उस वक्त डरना चाहते हैं? अभी से डर जाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। कि कुरान करीम में वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। क्या माज़ अल्लाह उस वक्त डरना चाहते हैं कि जब कब्र में आग सुलग रही हो और दीवारें भींच रही हो, पसलियाँ चटाख पटाख करके टूट कर एक दूसरे में घुस रही हो? नऊज़ु बिल्लाह, नहीं। हम मुसलमान हैं, हम अपने रब से डरने वाले लोग हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जैसे अभी आपने ये सुना ये मदनी गुलदस्ते के अंदर कि इस तरह की बातों में इनसे बचना भी चाहिए। साथ आपने एक चीज़ समझी होगी मदनी मुज़ाकरे का अंदाज़ कि एक शरई हुक्म बताने के बाद उसकी अहमियत को भी उजागर किया जाता है, समझाया जाता है, जहन बनाया जाता है। शरई अहकाम को समझने, दिल में उतारने और अमल का जज्बा पाने का बेहतरीन ज़रिया एक मदनी मुज़ाकरा भी है। और इसके क्या नताइज आते हैं, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल रमज़ान मुबारक में देखकर एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया और अब वो 9 मुस्लिम फैज़ान मदीना इज्तिमा में तशरीफ लाए हुए हैं। क्या आप उनकी ज़ियारत करना चाहेंगे? और 9 मुस्लिम बता रहे हैं कि मुझे इस मदनी चैनल पर अमीर अहले सुन्नत की बातें बहुत पसंद आ गई, जिससे मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई और फैज़ान मदीना में आकर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। चलिए मैं भी इनकी ज़ियारत कर लेता हूँ। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना इलियास कादरी साहब, इनकी मैंने पूरी रमज़ान तकरीर सुनी। फिर इसके बाद मैंने अपने जहन और अपने दिमाग के अंदर सोच के मैंने बोला कि इंशाअल्लाह मैं भी ईद के बाद इस्लाम कबूल करूँगा। मौलाना इलियास कादरी साहब अमीर अहले सुन्नत की मैंने जितनी भी तकरीर सुनी, जितनी भी कुछ देखा, जितना भी इन्होंने बोला, वाकई में मेरे दिल में और दिमाग में ये बातें इनकी उतरी हैं। खुशखबरी, हमारे 9 मुस्लिम इस्लामी भाई जिनका नाम अब्दुल्ला है, ये चाहते हैं कि मैं अब्दुल्ला अत्तारी बन जाऊं। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आली शान कादिरिया रज़विया में। अब अपने घर वालों को भी कोशिश करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो आपने जो है वो ये मदनी मुज़ाकरे की मदनी बहार भी देखी है। और यहाँ एक बात और भी आपको मदनी गुलदस्ता हम मौके के मुनासबत से दिखा देते हैं। तौबा के इरादे से गुनाह करना कैसा, देखिए जी।
یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ ابھی گناہ کر لو یار توبہ کر لیں گے. اس کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفر لکھا ہے. توبہ کے ارادے پر گناہ کرنا، یہ گناہ کو ایسا کھیل سمجھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مذاق بنا رکھا ہے کہ لے گناہ کر لے، اللہ کی نافرمانی کر لے، میں توبہ کر لوں گا. اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ چڑاک کر کے کسی کو آپ رکھ دو اٹھا کے، یہ ذہن بنا کے ابھی تو پھرا دو یار اس کو سوری کر لیں گے، تو چڑاک کر کے آپ نے رکھا ویری سوری. کیا یہ چلے گا؟ آپ کا ضمیر مانتا ہے کہ چلے گا؟ کہ آپ نے جان بوجھ کے، ایک تو ہے نا کہ کندھا لگ گیا اور سوری کا، ایک ہے کہ بالکل سوچ سمجھ کر کے اس کو ابھی ٹھوک دیں پھر معافی مانگ لیں گے. آپ کا ضمیر بھی بولے گا کہ یار یہ ہے تو اندھی ویسے اندھی چل رہی. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کو کوئی نعوذ باللہ چانٹا نہیں مار سکتا. میں نے آپ کو مثال دی. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ارادتاً جان بوجھ کر آدمی کرے اور یہ سوچ کر کرے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو سوری کہہ لیں گے. یہ آج کل سوری بولتے ہیں ہر بات میں، یعنی کہ معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے. تو یہ تھوڑی چلے گا. اس کو کفر لکھا ہے مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے. یہ تفسیر یوسف کی آیت نمبر 9 کے تحت لکھا کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ جو سوالات ہم سن رہے ہیں اس طرح کہ کلمات کا زبانوں سے ادا ہونا، اس سے کیا مراد لی جائے گی؟ کہ ایک علم کی کمی ہے یا کیا ہے؟ یہ علم کی کمی، بری صحبتیں، علماء سے دور رہنا، سنت و برے اجتماعات سے دوری، عاشقان رسول کی صحبتوں سے دوری، بس وہ صرف اور صرف اپنی دنیا کی دھن رکھنا اور یہ ذہن بنائے رہنا کہ یار میرے کو سدھرنا تھوڑی ہے. جیسے کہ بعض آتے ہیں، بعض کیا کئی آتے ہیں، برسوں سے میں دیکھتا ہوں اجتماعات میں آتے ہیں، قافلوں میں سفر کرتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے. سب سنتے بھی ہیں کہ یہ حرام ہے، منڈانا وغیرہ وغیرہ، لیکن نہیں رکھتے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ ذہن بنا چکے کہ یار میں بس یار میں نہیں رکھ سکتا یا میں نہیں رکھوں گا، میری یہ مجبوری ہے، میری وہ مجبوری ہے، مولانا کو کیا پتا میری کیا کیا مجبوری ہے. تو جواب وہ تیار کرو، ذہن وہ بناؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت میں آپ جواب دے سکو. ایسا جواب تیار کرو. یقیناً ایسا جواب آپ تیار نہیں کر سکتے. یار یہ شیطان کا ایسا کاری اور بہت بڑا اور برا وار ہے کہ وہ ذہن بنا دیتا ہے کہ یار میں بس یار میں تو ماڈرن ہی رہوں گا. ٹھیک ہے اپنے سن لیتے ہیں بیان، ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے ہیں، قافلے میں بھی سفر کر لیتے ہیں، بولتے تو، مگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ سنو سب کی کرو اپنی، ان کی سنتے رہو، کرنا وہی ہے جو اپنوں نے کرنا ہے، باقی یہ اپنے سے نہیں ہوگا. یہ بالکل یعنی کہ ذہن میں ٹھسا لیتے، اور یہ شیطان ٹھسا دیتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا اور تجھے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تو نے میرے ساتھ رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ تو ہاتھ چھڑا کے چلا جائے، اور شاید غیر محسوس طریقہ پر اس نے شیطان سے ہاتھ نہ ملا لیا ہو کہ بھائی باپ تو راضی رہ، مطمئن ہو جا، بے فکر رہ، کہ ان مولاناؤں کی باتوں میں آ کر میں مولانا نہیں بن جاؤں گا، ان جیسا نہیں بنوں گا. ارے بھائی تو ان جیسا بننے کا آپ کو کہتا کون ہے؟ میں کہاں کہتا ہوں کہ میرے جیسے بن جاؤ. میں تو کہتا ہوں کہ جس مصطفیٰ کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا، وہ جیسا کہتے ہیں ویسے بنو، اپنے جیسا بنو، اس کے جیسا بنو، اس کے جیسا بنو. یہ تو نہیں کہتا ہے، جس کا کلمہ ہم نے پڑھا انہوں نے جیسا کا ویسا بننا چاہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جن کا کلمہ پڑھا وہ داڑھی والے یقیناً ہیں، امامہ ان کے سر انور پر جگمگا رہا ہے، زلفیں ان کی الحمدللہ اس محبوب کی ہیں. تو ہم بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں اور ایسا کرانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ کیوں ہاتھ چھوڑاتے اور کہ ہم نے سننا ہی نہیں ہے، بس یہ باتیں نہیں ماننی، یہ باتیں ماننی. آپ کیٹیگریز کیوں بنا کر بیٹھے ہیں؟ کام وہ کیجئے جو آپ کی آخرت کو بہتر بنائے، ورنہ آپ جیسا بھی ذہن رکھیں گے مرنا تو پڑے گا. آپ جیسے ذہن کے روزانہ مر ہی رہنا، اسی میں کل آپ کا بھی شمار ہوگا. آج آپ کو لوگ مسٹر بولتے ہیں، کل مرحوم بولیں گے. تو مرحوم بولیں اس سے پہلے مسٹر کے بدلے آپ کچھ عاشق رسول عملی طور پر بن جاؤ نا یار. انشاءاللہ آخرت کی بہتری ہوگی. دنیا بھی نہیں بگڑے گی. جس دنیا کو آپ سمجھتے ہو بگڑ جائے گی، ہماری کوئی دنیا بگڑی ہوئی ہے؟ جس کو آپ بگڑنا کہتے ہو دنیا، وہ ایک آپ کا الگ کانسیپٹ ہے. ورنہ الحمدللہ ہم بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بال بچے سب کچھ ہیں،
सुकून भी है, बल्कि मालदार लोगों को तो सुकून की नींद भी नहीं आती। बहुत से ऐसे होंगे जो नींद की गोलियां खाते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को तो बगैर नींद की गोलियां खाकर मजे की नींदें आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, रहमत है, उसकी बरकत है दीन की। तो इसलिए वो ऐसा जहन ना बने और अपने जहन को मतलब खाली करें दीन के लिए, आखिरत के लिए, दीनी मुताला करें। इसके लिए आपको अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना ने एक किताब छाप कर दे दी है, कुफ्रिया कलेमात के बारे में सवाल और जवाब। ये किताब लीजिए आप, 700 के आसपास उसके सफ़हात हैं, बेहतरीन किताब है। उर्दू में ये एक नायाब किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आज तक उर्दू ज़बान में ऐसी किताब ना देखी ना सुनी। इंशाअल्लाह इसको पढ़ेंगे आप, मेरा ख्याल हर दूसरे सफ़े पर तौबा करेंगे कि यार ये तो शायद मेरी ज़बान से निकला था, और वो मेरी ज़बान से तो नहीं निकला था, लेकिन कोई बक रहा था, मैं हाँ कर रहा था, सर हिला रहा था। इस बात में जानने के बावजूद हाँ मैं सर हिला रहा था। तो जगह जगह इसमें आपकी इंशाअल्लाह रहनुमाई होगी और ऐसा लगेगा कि अब यार नई जिंदगी शुरू करते हैं। तो इसमें भी कई ऐसे सवाल आते हैं ना बाबा, जो आपको मकतूब के जरिए लोगों ने लिखे, जी। और उसमें से कुफ्रियात निकले, तो उससे भी जाहिर होता है ना कि लोग लिखने में, बोलने में जैसे कि बेबाक से हो गए हैं, और इनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा ये कलीमा जो हमारी ज़बान से निकल रहा है, हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत, कुरान और हदीस इस मामले में हमें क्या बयान कर रहे हैं। तो इसमें भी हमने देखा है कि आपने वो सवालात भी लिए जो आपको मकतूब के ज़रिए आए, और उसमें कुफ्रिया कलिमात, और आपने उसको भी लाए। तो इससे लगता है कि लोगों को इस चीज़ की मालूमात देनी बेहद ज़रूरी है कि कौन कौन से कलिमात ज़बान से निकालने से हमारा ईमान ज़ाय हो सकता है। इसलिए मदनी चैनल के तमाम नाज़रीन को चाहिए, अगर पढ़ भी लिए तो एक बार फिर नियत करें कि इंशाअल्लाह कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब किताब हम इसका मुताला एक बार फिर नहीं करते रहेंगे। ये करते रहने वाली किताब है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला हमें, मुझे और हम सबको तौफीक दे कि याद रह जाए कि क्या क्या चीज़ें ईमान को तबाह बर्बाद कर सकती हैं, कि हम उन कलीमा से बचें। और अल्लाह ना करे कोई हमारे सामने ऐसा कलीमा कह दे तो हम उस कलीमे के बारे में हमें मालूमात तो हो कि ये कलीमा किस कदर सख्त है, कि हम खाली खाली सर हिलाकर, मुस्कुरा कर, हंस कर या तायद कर कर अपना ईमान दाव पे लगा दें। अल्लाह हमें अमल की और मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। इसके ऊपर सरे वरक पर पहले यानी के टाइटल पेज पर ऊपर सबसे लिखा हुआ है फतावा शामी जिल्द अव्वल सफ़ा 107 का हवाला भी दिया हुआ है। हराम अल्फाज और कुफरिया कलेमात के मुताल्लिक इल्म सीखना फर्ज है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, फैज़ान मदनी मुज़ाकिर सिलसिले से आपने इस्लाम की बुनियादी बातों का एक हिस्सा आपने आज मुलाज़ा किया। इंशाअल्लाह रहमान फिर नए सिलसिले के साथ आपके पास आएंगे। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चाहा ऐसा जज्बा पाऊं कि मैं खूब सीख जाऊं, तेरी सुन्नतें सिखाना मदनी मदीने वाले